اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ وعظم والہ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل و آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت رحمت للعالمین سرور کونین فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگان محترم، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر جب نبوت کا تاج رکھا گیا اور پھر آپ نے اپنی امت کو اہل مکہ کو ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف، ایک اللہ کی ربوبیت کی طرف، ایک خالق و مالک کی عبادت کرنے کے لیے جب دعوت دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے حالات اور پریشانیاں اور مصیبتیں بھی شروع ہو گئی، جبکہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے ہجرت کر کر مکۃ المکرمہ نہیں آئے تھے، بلکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکۃ المکرمہ میں صفا مروہ سے نکلیں گے تو ایک لائبریری تھی، اب وہ وسیع کرتے کرتے وہ لائبریری بھی ختم ہو گئی۔ مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لائبریری پر لکھا ہوا تھا، یعنی جہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کا بچپنا وہاں گزرا، آپ کی جوانی وہاں گزری، اور کیسے گزری کہ کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھاتے تھے، آپ کو صادق کہا جاتا تھا، آپ کو امین کہا جاتا تھا، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر کوئی جھگڑا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جھگڑے کا حل بآسانی سے فرماتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے، کعبۃ اللہ کی جب دوبارہ تعمیر ہوئی، حجر اسود کو رکھنے کا مسئلہ آیا تو پھر ہر قبیلے والے چاہتے تھے کہ ہم رکھیں گے، اس پر بڑا یہ ایک ایشو بن گیا تھا۔ قریب تھا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کے لیے جنگ و جدال ہوتی، قتل و قتال ہوتا تھا، بڑی زبردست لڑائیاں ہو جاتی تھیں، لیکن کسی نے کہا کہ دیکھو ہم میں سے کسی کو ایک فیصل بنائیں گے۔ کسے بنائیں گے؟ جو سب سے پہلے کل صبح کعبۃ اللہ کے اندر بیت اللہ کے پاس جو حاضر ہوں گے ان کو ہم اپنا فیصل بنا لیں گے۔ تو پھر سب سے پہلے دوسرے دن صبح میں بیت اللہ میں تشریف لانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر، اس خبر کو سن کر سب نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ 4 بڑے بڑے قبیلے تھے جو وہ حجر اسود کو رکھنا چاہتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب و غریب فیصلہ فرمایا۔ آپ نے ایک چادر منگائی اور پھر اس حجر اسود کو اس چادر میں رکھ کر 4 قبیلے کے سرداروں کو بلا لیا اور چاروں کو یہ حکم دیا کہ چاروں مل کر اس چادر کے 4 کونے پکڑ کر اٹھا لیں۔ ماشاءاللہ اتنا پیارا فیصلہ تھا کہ مسئلہ حل بھی ہو گیا، اور کسی قبیلے کو یہ لڑنے کی ہمیں بڑے ہمیج رکھتے سو ہمیج کرتے سو یہ نوبت بھی نہیں آئی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجر اسود کو اس کی جگہ تک اٹھا لیے تو پھر اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پتھر کو وہاں لگا دیا۔ تو یہ سارا منظر مکے کے لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنی اپنی امانتیں لا کر، اس وقت بینک کا سسٹم نہیں تھا، پھر اور کوئی جگہ اس زمانے میں محفوظ نہیں سمجھی جاتی تھی، کسی امانت دار آدمی کے پاس لا کر لوگ اپنے پیسے رکھا کرتے تھے۔ وہ امانتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر رکھی جا رہی ہے، یہ سب دیکھ رہے تھے۔ لیکن جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا تاج آپ کے سر پر رکھا گیا اور پھر آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ کعبۃ اللہ میں اس زمانے میں 360 بت تھے، بارش کا ایک بت، گرمی کا ایک بت، سردی کا ایک بت، فلاں ایک بت، فلاں ایک بت، ایک ایک الگ الگ کام کے لیے انہوں نے ایک بت بنا لیا تھا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام آئے تھے ان سب نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا تھا۔ کیا سمجھایا تھا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے، نفع اور نقصان کا مالک، موت و حیات کا مالک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ان صفات کو بڑے اچھے انداز سے سمجھایا۔ الذی خلقنی فہو یہدین،
19वें पारे میں وہ ساری آیتیں ہیں کہ میرا اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر مجھے سیدھا راستہ بتایا، وَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی ذات ہے جو مجھے کھلاتی ہے پلاتی ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو فرمایا شفا دینے والی ذات بھی وہی ایک تنہا وحدہ لا شریک لہ، اللہ کی ذات عالیہ ہے۔ اور وہی ذات ہے جو زندگی دیتی ہے اور پھر موت دیتی ہے۔ پہلے زندگی ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کے ہم تھے تب اللہ نے زندگی بخشی اور پھر دنیا میں لایا اور پھر دنیا میں موت دیں گے اور آخرت میں دوبارہ فرمایا اللہ تعالیٰ زندگی دیں گے، برزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ زندگی دیں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے۔ پہلا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ پھر حکم ہے یا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی جی آپ اٹھیے اور اپنے قوم کو ڈرائیے، اپنے قوم پر آپ توحید کو پیش کیجیے۔ اور پھر آخری ایک حکم یہ بھی آیا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگوں میں ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اب یہ معبودان باطل کی عبادت کرنے والوں کو یہ بات ذرا عجیب و غریب لگی، جس کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ شعبہ ابی طالب میں بائیکاٹ کیا گیا کہ جو محمد اور محمد کے ماننے اور چاہنے والے ہیں ان سے کوئی جو ملنا جلنا نہیں، ان کو کوئی راشن پانی نہیں دینا، یہاں تک کہ دوستو جو کچھ تھا وہ سوکھ گیا اور اس کے بعد پانی جو ہے ختم ہو گیا، یہاں تک کہ فرمایا حضرات صحابہ درخت کے پتوں کو کھاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی قضائے حاجت وہ بکریوں کی میگنیوں کی طرح ہوا کرتی تھی۔ ایسا حال گزرا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پھر وحی نازل ہوئی کہ محمد جو معاہدہ ہوا ہے، جو اگریمنٹ ہوا ہے، جس معاہدے کو لکھ کر انہوں نے بیت اللہ پر لگایا تھا، اللہ کی مدد آئی کہ دیوک جو ہے اسے کھا گئی اور پھر وہ بیکاٹ ختم ہو گیا۔ اور پھر مکے والے آئے اور آ کر خواجہ ابو طالب کے سامنے آفر رکھے، ابو طالب آپ اپنے بھتیجے کو سمجھائیے کہ وہ اس کام کو چھوڑ دے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے اگر یہ مال چاہتے ہیں تو ہم سارے مکے کا مال جمع کر کر ان کے قدموں میں ڈال دیں گے، اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں گے، یا پھر اگر وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں تو مکے کی سب سے حسین و خوبصورت جمیل لڑکی سے تمہارے بھتیجے محمد کا نکاح کر دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو طالب نے ساری فرمائش سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے، کیا مطلب کہ اتنی بڑی بڑی تکالیف کہ چاند میرے اوپر آ جائے، سورج میرے اوپر آ جائے، اتنے بڑے بڑے تکالیف اگر مجھے آئے تب بھی میں اس کام کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر میرے بزرگ دوستو مکے والے ستا رہے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ ابو لہب کی بیوی یہ کانٹے بچھا رہی ہے، جسے قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے حالات سے مغموم ہو کر غمزدہ ہو کر چلو میرے محلے والے اور پھر میرے گاؤں والے میری بات نہیں مان رہے، چلو جا کر دوسروں کو دعوت دیں گے تاکہ دوسرے تیار ہو جائیں۔ آپ نے طائف کا سفر کیا اور پھر آپ حضرات ماشاءاللہ اس ساری تفصیل کو جانتے ہیں کہ 3 بھائی وہاں بڑے قسم کے سمجھے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دعوت دیے، کسی نے نہیں مانی۔ اور پھر اللہ معاف فرمائے
آج لوگ مکے کو جاتے ہیں عمرے کے لیے تو بڑے زور سے طائف بول کر تیار ہو جاتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں طائف جانے سے پہلے ذرا اس واقعے کو سوچ کر جائیں کہ وہ جگہ ہے جہاں ہم صرف راؤنڈ مار کر طائف کے انگور کھا کر آ رہے ہو، وہ جگہ تھی جہاں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے رنگین ہو گئے تھے، شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، اور پھر آپ وہاں سے مایوس ہو کر آ گئے اور آ کر ایک جگہ دعا فرمائی، اور دعا میں کیا عاجزی، کیا انکساری، اور کہہ رہے ہیں اللہ یہ لوگ مجھے میری بات نہیں مان رہے، یہ لوگ مجھے ستا رہے ہیں اور میرے جسم سے خون کو لہولہان کر رہے ہیں، اے اللہ آپ تو ناراض نہیں ہیں کہ آپ کی ناراضگی کی وجہ سے ہو رہا ہو، میرے اللہ اگر آپ ناراض ہیں تو یہ تکالیف مجھے کوئی بڑی نہیں، اے اللہ جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں، اے اللہ جب تک آپ میرے سے خوش نہ ہو جائیں، اے اللہ جب تک آپ مجھ سے راضی نہ ہو جائیں، آپ کی ناراضگی کو دور کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے بزرگوں یہی امت کے لیے، قیامت تک آنے والے امت کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی اس سرزمین سے یہ پیغام دیا ہے کہ بندے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے ساتھ زندگی گزارے۔ میرا کاروبار اجاڑ ہو کوئی بات نہیں، یہ دیکھیں کہ اللہ راضی ہے۔ بیماری آ گئی، پریشانی آ گئی، مال آ گیا، خوشی آ گئی، ہر موقع پر ایک تھرمامیٹر دیا گیا کہ اس خوشی کو، اس غم کو، اس حال کو رکھ کر پہلے یہ دیکھو کیا تم سے اللہ تعالیٰ اس حال میں راضی ہے۔ مال آیا تو مال کے موقع پر، ہر موقع پر پریشانی آئی، اے اللہ یہ پریشانی سے اے اللہ مجھے نجات دیجیے، اے اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس پریشانی کے پیچھے آپ کی ناراضی ہو۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سفر کر آتے ایک انگور کے باغ میں پہنچے، وہاں ایک عداس تھا، پھر اس نے انگور لا کر پیش کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ بول کر کھانے گئے تو اس سے جو گفتگو ہوئی اور پھر جو ہے اس کا نام پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں قینقاع کا ہوں، فرمایا کہ وہ گاؤں تو میرے بھائی یونس کا ہے، فرمایا اس کے بعد اس نے جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ ایک عرب اس کی عجیب و غریب تشریح کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون طائف میں بہا گیا اور پھر عداس کو ہدایت مل گئی۔ بتا نہیں آج بھی یہ امت جہاں جا کر محنت کرے گی، روئے گی، فکریں کرے گی، پتہ نہیں کتنے عداس آج بھی ہمارے انتظار میں، کتنے ملکوں میں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں۔ بہرحال بزرگوں دوستو، اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیفیں ہوئی، 9 سال گزر گئے۔ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں آپ پر وہ کیا حال گزرا تھا؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عائشہ تو طائف کے بارے میں پوچھتی ہے، 9 سال گزرنے کے بعد بھی آج بھی مجھے وہ تکلیفیں محسوس ہوتی ہیں۔ میرے بزرگوں دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے کیا کیا نہیں کیے۔ فرشتے آ گئے، اللہ کے نبی آپ ایک حکم کر دے، آپ اشارہ کر دے، ان طائف والوں کو 2 پہاڑوں میں ملا کر چکی کی طرح پیس کر ختم کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے یہ میری امت مجھے نہیں پہچان رہی، یہ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ان کی نسلوں میں ایمان لائیں گے۔ قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے ایمان لایا اور جتنا ہندوستان میں دین آیا وہاں کے فرمایا کہ ایک اللہ کے ولی کے خاتمے میں سب کچھ جا رہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مغموم تھے تو اسی موقع پر میرے بزرگوں دوستوں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، اے اللہ کوئی میرا یار ہوتا، کوئی میرا ساتھی ہوتا جو میرے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرتا، مجھے اس غم میں تسلی دیتا۔ اللہ کہتے ہیں اے میرا محبوب، یہ دنیا والے تمہیں کیا تمہیں غمخواری کا معاملہ کریں گے؟ تم میرے پاس آؤ، میں تمہاری غمخواری کرتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر لے کر گئے ہیں۔ 15ویں پارے کا
پہلا صفحہ اور پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پہلی آیت میں یہ معراج کا واقعہ کا تذکرہ ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر کہہ رہے یا رسول اللہ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے اور اللہ پاک آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں، آپ سے ملاقات کے مشتاق ہیں، آپ چلیے۔ وہاں سے چلے تھے یہ مسجد حرام گئے اور پھر ماشاءاللہ وہاں سے اور آگے جنت کا فرمایا جہنم کا سارا مشاہدہ کیا، سارا نظارہ کیا، اور فرمایا دوستو یہ تسلی دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی۔ معراج کے معنی آتے ہیں، عربی میں وہ گرامر ہے کہ وہ بلندی کے معنی میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت میں سب سے زیادہ معراج کے موقع پر بلندی عطا فرمائی۔ بہرکیف وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے مناظر دیکھے، جہنم کے مناظر دیکھے۔ جنت کے مناظر آپ نے دیکھے کہ بعض لوگ کھیتی کر رہے ہیں، جیسے بیج ڈال رہے ہیں فوراً کھیتی پک کر کھڑی ہو رہی ہے، اسے کاٹ رہے ہیں تو فوراً دوبارہ کھیتی تیار ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح ان کی زندگی میں بار بار ان نیک اعمال کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، جو کچھ بھی عمل کرے گا دوستو اس کے ہی لیے ہوگا۔ فرمایا اس کے عمل سے اللہ کو صرف یہ خوشی ہوتی ہے اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ انسان کا عمل فرمایا سب سے پہلے اس کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایک ایمان والا حدیث میں آتا ہے وہ ہے کہ کبھی بھی مومن کا پیٹ خیر سے نہیں بھرتا۔ ایک کام کر لیا تو فرمایا اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ جمعہ پڑھ لیا تو یہ نہیں سوچتا کہ میں آئندہ جمعہ کو پھر مسجد کو سلام کروں گا، بلکہ فرمایا مومن تو وہ 5 وقتہ نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ مومن ہر نیک اعمال کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے، ہر شر کے ہر برائی کے کام سے رکتا چلا جاتا ہے۔ گویا یہ بات سمجھایا جا رہا ہے کہ مومن جیسے ہی ماشاءاللہ عمل کر رہا ہے اس کا بدلہ اللہ پاک دنیا میں دے رہے ہیں۔ اور مومن کتنا عمل کرنا کہ کبھی بھی وہ موت کے آخری لمحے تک، آخری سانس تک کسی عمل کو کر کر وہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ جاتا، وہ تو مستقل لگا رہتا ہے۔ اور پھر آپ اور آگے بڑھے تو جہنم کے بہت سارے مناظر دیکھے۔ ایک منظر یہ دیکھا کہ بعض لوگوں کی ہونٹیں فرمایا اونٹوں کے برابر ہو رہی ہیں اور اسے لوہے کے قینچیوں سے، آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لگاؤ بجھاؤ کا کام کرتے ہیں۔ لگاؤ بجھاؤ کی وجہ سے یہاں سے یہ سنی وہاں بتا دیا، وہاں سے وہ سنی مرچ مسالہ لگا کر لگا دیا، اور جو ہے دوستو اس لگاؤ بجھاؤ کی وجہ سے اللہ حفاظت فرمائے کتنوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، کتنوں کے زندگیاں ختم ہو جاتی ہے، اور کتنے لوگوں کے دلوں کے اندر یہ نفرت پیدا کر دیتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اس لیے فرمایا مومن کے اندر تو وہ حکمت ہے کہ کوئی بات ایسی سنی تو اسے آگے ایسا پیش کرے۔ گلستان سعدی میں حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ ایک قیدی کو لا کر جب پھانسی کا اسے حکم جاری کیا تو اس نے ایسے ویسے تو بڑا ظالم ہے، تو فڑا یہ ہے وہ ہے، یہ ایسے ویسی گالیاں بکا۔ تو جو بادشاہ کو لینگویج نہیں آ رہی تھی وزیر سے پوچھا تو وزیر نے کہا، اس کا ٹرانسلیشن الٹا سیدھا بتایا کہ بادشاہ جہاں پناہ یہ تو آپ کی تعریف کر رہا ہے، آپ بڑے رحم دل ہیں، آپ بڑے اچھے آدمی ہیں، آپ فلاں ہیں۔ تو دوسرا جو تھا انہیں بولیا بادشاہ انہیں غلط ٹرانسلیشن کر رہا ہے، انہیں تمہاری تعریف نہیں کریا، انہیں تمہیں گالیاں دیا ہے۔ تو اس بادشاہ نے کہا تیرے سچ سے اس کا جھوٹ بہتر ہے کہ اس کے جھوٹ کے اندر مجھے اور اسے ملانا ہے، اور تیرے سچ کے اندر اسے اور مجھے توڑنا ہے۔ تو بزرگوں دوستوں فرمایا یہ ساری باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ صرف جمعہ کے اندر سن کر کانوں کی لذت لے لینا اس لیے نہیں، بلکہ ہم اپنی زندگی کو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرنا،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باقاعدہ زبان پکڑ کر تھوڑا باہر کھینچتا اور کہتے اے زبان تو ہی وہ ہے جس کی صحیح معنی میں حفاظت نہ کرنے پر کئی لوگ جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اور آگے دیکھا تو بعض لوگوں کے یہ گلوں کو فرشتے جو ہے دبا رہے، اتنے موٹے موٹے ان کے یہ گلے ہیں کہ فرشتے ان کو باقاعدہ دبا رہے ہیں، وہ چیخ پکار کر رہے ہیں۔ اور میرے بزرگوں، اللہ پاک جب تک رحم نہ کرے، فرمایا قیامت کا عذاب ایک بار کا نہیں ہے، ایک بار ہوا چھوٹ گیا بات ختم ہوئی نہیں، فرمایا قیامت قائم ہونے تک اسے ریپیٹ کیا جائے گا۔ ایک بار تکلیف ہوگی، پھر وہ آدمی صحیح ہوگا، پھر تکلیف دیا جائے گا۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آپ کے یہ امت کے وہ واعظین ہیں، وہ نصیحت کرنے والے ہیں کہ ان کے بول سے امت پنا کٹتا تھا، امت پنا ٹوٹتا تھا۔ اس توڑنے کی وجہ سے، اس کٹ کرنے کی وجہ سے، امت میں یہ فرقہ بازی کرنے کی وجہ سے، یا رسول اللہ آپ کی امت کے واعظین کو، نصیحت کرنے والوں کو اور پھر ان مبلغین کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ میرے بزرگوں دوستو، امت پنے کو بچانے کے لیے اپنے مفاد کی، اپنے ذات کی، اپنے عزت و احترام کی قربانی دینا پڑے تو دے دو، کوئی بات نہیں، چند دن صبر کر لو، چند دن برداشت کر لو، اللہ جنت میں وہ مقام عطا کریں گے، جنت میں وہ درجہ عطا کریں گے۔ اور پھر فرمایا اس جنت کی نعمتوں کے سامنے دنیا کی ہر نعمت ہیچ ہو جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کبھی امت پنے کو اللہ کے واسطے نہ توڑو، امت بہت ٹوٹ چکی ہے، امت کے ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ میرے دوستو، کام کرو تو وہ کرو جس سے امت پنا جڑے۔ یہ غلطیوں کو ایک اللہ کے ولی کے بارے میں کل ہی سن رہا تھا کہ کھجور دیے بھئی اسے حفاظت سے رکھنا۔ وہ خادم جو ہے فرمایا اسے حفاظت کرنے کے بجائے کھا لیا۔ پھر 2 دن کے بعد اس شیخ نے جو اس مرید سے، استاد نے اس شاگرد سے پوچھا بھئی وہ جو کھجور دیا تھا امانت کے ساتھ رکھنے کے لیے، آخر کیا کیا؟ کہا اسے حضرت میں نے پیٹ میں رکھ لیا حفاظت کے لیے۔ کیا رکھ لیا؟ تو پھر حضرت نے فرمایا کہ بھئی شاید کسی کوے کو ضرورت تھی، اس کوے نے کھا لیا۔ جو آدمی وہاں تھے، حضرت کیا بول رہی؟ سوئی نے پیٹ کاٹ لیا، پیٹ میں رکھ لیا کا کو بول رہا، اور آپ دیکھیں تو کوا کھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان اللہ والوں کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے منور کرے۔ فرمایا وہ اللہ کے ولی کہتے بھئی میں کوئی غلط بات نہیں کیا، ہمیں جو کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی ایک چھوٹا کوا ہے، یعنی اللہ کے پاس جو ایک چیز ہے وہ کوے کی ٹھونک کی طرح ہوتی ہے۔ فرمایا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ کوا کھا گیا۔ فرمایا اتنی تعویل کی کہ اس کی عزت جو ہے یہ خراب ہونے نہیں دی، اس پر دھبا لگنے جو ہے نہیں دیا، اس کی عزت کو جو انہوں نے بچا لی۔ بہرحال میرے بزرگوں دوستو، امت پنے کو مت توڑو، جو بات کہنا ہے جیسا کہنا ہے حکمت کے ساتھ کہو کہ بات بھی پوری ہو جائے، سامنے والے کا دل بھی نہ ٹوٹے۔ اور پھر فرمایا جس طرح میں نے عرض کیا، اپنی عزت کا، اپنے جان کا، اپنے مال کا سب کچھ اگر قربان کرنا تو کر دو، لیکن امت پنے کو توڑنے سے بچا لو، امت کے کٹنے سے بچا لو۔ اور بھی بہت سارے آپ نے مناظر دیکھے، عورتوں کی چیخ و پکار، کتوں کی طرح ان کی آواز نکل رہی ہے اور بالوں کا بے حال ہو چکا ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے سامنے زبان درازی کیا کرتی تھیں، یہ وہ ان کا جواب پتھر سے دیا کرتی تھی، اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ میرے بزرگ دوستو، صرف وہ جھوٹے پکانے کے لیے، کھانے پکانے کے لیے، ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دوستو اس کی زندگی میں پورا دین لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے فرمایا جہاں اجتماعات ہوتے ہیں گھروں میں تعلیم کا ماحول بناؤ، اللہ والے عورتوں سے ان کا تعلق قائم رکھو، اور پھر کوشش کر ان کی زندگی میں یہ سارے حقوق، یہ سارے صفات لاؤ۔ صرف ان کو ہی نہیں بتانا، ان کے حقوق ہم ادا کرتے ہوئے بتانا، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ شریعت میں دونوں کے حقوق برابر ہیں۔ اور بھی بہت سارے عذابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دیکھا۔ ایک آدمی کو دیکھا کہ پتھر سے اس کا سر کچلا جا رہا ہے، پتھر اٹھا کر لانے تک پھر تیار ہو رہا ہے۔ آپ پوچھ رہے ہیں جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ بے نمازی ہیں جو نمازوں کو چھوڑ کر سو جایا کرتے تھے،
بزرگوں دوستوں، لوگوں کے اندر اور پرانے لوگوں کے اندر ایک عجیب طرح کی ذہنیت ہوتی ہے کہ جو مہینہ گزرتا ہے وہ مہینے کے بارے میں بات چیت ہونا. جی اللہ معاف فرمائے، جس طرح ابھی میں نے کہا کانوں کی لذت نہیں بلکہ فرمائے حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کو جا کر جو تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر دوست سے ملتا ہے تو گفٹ دیا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو فرمایا اسی نماز کا تحفے کو دیا تھا. آج اللہ معاف فرمائے کہ عجیب و غریب بات ہے کہ دوسرے فرائض جی وہ اور شرائط کے ساتھ ہے. زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض نہیں، حج ہر مسلمان پر فرض نہیں، روزہ بیمار پر مسافر پر جی فرض نہیں، لیکن نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے. الصلاۃ قرۃ عینی، جی فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ نماز ہر کسی کو جس کے پاس مال نہیں ہے، جو حج کو نہیں جا سکتا، اور فرمایا جو مسافر ہے اس پر بھی، جو بیمار ہے اس پر بھی، کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھ جا، بیٹھنے نہیں ہوتا تو لیٹ جا، لیٹ کر بھی نہیں ہو رہا اشاروں سے، بہرحال ہر حال میں میرے بزرگوں دوستوں نماز کو ادا کرنا ضروری ہے. اس امت پر فرض ہے. 50 نمازیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے وہ کم ہوتی گئی. فرمایا میرے بزرگوں دوستوں اس کے بعد 5 نمازیں رہ گئی. اللہ معاف فرمائے آج 5 نمازوں سے بھی مسلمان غافل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج اللہ کا ڈر نکل گیا، اللہ کی بڑائی دلوں سے نکل گئی. معراج کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حالات دیکھے اس میں سے ایک حال یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض لوگ ان کا سر تو چھوٹا ہے لیکن پہاڑ اٹھا کر ان کے سروں پر رکھ رہے ہیں. جبرائیل یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ میرے امت کے متکبر، گھمنڈ پسند، غرور کرنے والے متکبر لوگ ہیں. میرے بزرگوں دوستوں اللہ نے مجھے مال دیا ہے، محلے میں سب میرے سے چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں تو یہ سوچے میں بھی چھوٹا ہوں اللہ کے مقابلے میں. خلق الانسان ضعیفا، طاقت میں میرے محلے میں سب سے بڑھ کر ہوں، میرے محلے میں تو میں بڑھ کر ہوں لیکن اللہ سے بڑا ہوا نہیں ہوں. اللہ کے نزدیک میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے ہر معاملے میں، دین کے معاملے میں تک. فرمایا دوستو اللہ کی ربوبیت کا، اللہ کی بڑائی کا خیال رکھنا. یہ میری عبادت بھی اسی وقت قابل قبول ہے، قابل رحم ہے جب تک اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہ فرمائے. بنی اسرائیل میں ایک آدمی 500 سال عبادت کیا، 500 سال عبادت کیا، اتنی عبادت کیا کہ اس کے سارے نشانات، جسم کے نشانات یہ اس پتھر پر، زمین پر پڑ گئے. جب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے کہا فرشتوں میری رحمت سے اس کو جنت میں بھیج دو. اس نے کہا اللہ 500 سالہ میری عبادت کیا ہوئی؟ اچھا 500 سالہ عبادت دیکھنا چاہتا ہے. پھر اللہ نے کہا میرے فرشتوں اسے جہنم کا ذرا سیر کراؤ، دور سے سیر کراؤ، دور سے دکھاؤ. اب دور سے دکھا رہے ہیں تو فرمایا جہنم کی اتنی شدت سے گرمی باہر پڑ رہی ہے، اس کا حلق سوکھ رہا ہے، پانی چلا رہا ہے. فرشتے کہہ رہے بھائی دنیا میں تو کرنسی چلتی تھی، اب آخرت کی کرنسی وہ نیک اعمال ہے، اعمال دے دے، پانی لے لے. کیا دینا؟ جان بچانے کے لیے 500 سالہ عبادت دے دیا، 1 گلاس پانی پی کر اپنی جان بچا لیا. پھر اللہ کے پاس جب جا رہا ہے تو اللہ پوچھ رہے میرے بندے لا تجھے معاف کرنے کے لیے، تجھے جنت میں بھیجنے کے لیے 500 سالہ عبادت. کہاں ہے وہ عبادت؟ وہ عبادت تو ایک اپنے حلق کو بچانے کے لیے وہ تو دے چکے. پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے. اللہ جب تک آپ رحم کا معاملہ نہ کریں آپ کی رحمت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. میرے بزرگوں دوستوں دین کا معاملہ بھی، دین کا کام کر کر بھی، دین کے اعمال کر کر بھی فرمایا اسے اللہ کے ہم قبول کرانا. اور بھی بہت سی باتیں دوستوں معراج کے تعلق سے تھی. اس رات میں کوئی خاص عبادت فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے. ہاں اس معراج، واقع معراج کی بہت ہی خاص اخذ، سب سے زیادہ اہتمام والی فرمایا دوستو جو نماز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو نماز لے کر آئے ہیں ان نمازوں کا اہتمام کرنا. فرمایا کہ جو ہے نماز چھوڑے اور مسلمان ہو، ان دونوں کا جوڑ ہو ہی نہیں سکتا. مدینے میں ان لوگوں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی جو شو کے لیے اسلام قبول کیے تھے، اندر سے کفر تھا، اندر سے نفاق تھا،
وہ بھی جا کر با جماعت نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ آج میرے بزرگوں آخری بات ہزاروں کی، لاکھوں کی، کروڑوں کی ایک کہہ لیں کہ آج امت اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا چھوڑ دی، اللہ نے غیروں کے حوالے کر دیا۔ اب یہ مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے پر مجبور ہو رہی ہے۔ اللہ کے ہو جاؤ، اللہ تمہارا ہو جائے گا۔ اللہ مخلوق کے سامنے اپنے سر کو جھکا لینے سے بچا لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا ہے سارے وہ اعمال خیر میں، اور جو کچھ شر دیکھا ہے ان سارے یہ اعمال بد سے ہم سب کو بچنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نے پڑھے